السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 5 سال بعد دبئی سے واپس آیا تو ماں بہت خاموش تھی۔ میری بیوی ماں کی خدمت کرتی، ان کے آگے پیچھے ہوتی، مگر ماں کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی۔ ایک روز بیوی نے کھانا بنا کر رکھا، ماں نے الٹ دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، مگر ماں کے سامنے کچھ نہ بولا۔ وہ ایک ناشکری عورت تھی۔ سوچا رات 2 بجے ماں کو اولڈ ہوم بھیج دوں گا۔ رات کو گاڑی منگوائی اور جیسے ہی ماں کے کمرے میں گیا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیوی ماں کے کمرے میں ماں کے ساتھ۔ میں 5 سال بعد دبئی سے واپس آ رہا تھا اور میرا دل میرے سینے میں نہیں تھا، وہ مجھ سے پہلے ہی میرے گھر پہنچ چکا تھا۔ یہ 5 سال میں نے گدھوں کی طرح کام کیا تھا۔ دن کی جلتی دھوپ اور رات کی تنہائی صرف ایک امید پر کاٹی تھی کہ جب میں واپس جاؤں گا تو اپنی ماں آمنہ بیگم اور اپنی بیوی سارہ کو ایک بادشاہ کی طرح رکھوں گا۔ میرے بیگ تحفوں سے بھرے تھے، ماں کے لیے گرم شالیں اور سارہ کے لیے وہ ایک سونے کا سیٹ جس کے لیے اس نے کبھی ضد نہیں کی تھی۔ وہ کتنی اچھی تھی سارہ، میری سارہ۔ پچھلے 5 سال سے اس نے فون پر مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کبھی فرمائش نہیں کی۔ جب بھی میں نے پوچھا وہ بس یہی کہتی، احسن آپ بس اپنا خیال رکھیں، یہاں میں اور امی جان بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی امانتیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ ٹیکسی میں بیٹھے میرا دل اچھل رہا تھا، یہ گلیاں، یہ موڑ مجھے میرا بچپن یاد دلا رہے تھے۔ مجھے ماں کے ہاتھ کے وہ پراٹھے یاد آ رہے تھے جن کی خوشبو میری روح میں بسی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں گھر جاؤں گا اور سب سے پہلے ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ سارہ میرا استقبال کسی نئی نویلی دلہن کی طرح کرے گی۔ میں نے گھنٹی بجائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور سامنے سارہ کھڑی تھی، وہی جھکی ہوئی نظریں، وہی ہلکی سی مسکراہٹ، وہی سادگی جس پر میں مر مٹا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ السلام علیکم۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے چھونا چاہا، مگر اس نے ادب سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ امی جان اندر ہیں، پہلے ان سے مل لیں۔ میرا دل اپنی بیوی کی اس عظمت پر جھک گیا۔ دنیا میں ایسی عورتیں کہاں تھیں جو شوہر سے پہلے ساس کا سوچیں۔ میں نے اپنا سارا سامان وہیں دہلیز پر پھینک کر اندر بھاگا۔ ماں ماں میں آ گیا۔ لاؤنج میں میری ماں اپنی پرانی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں دوڑ کر ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ ماں، آپ کا بیٹا آ گیا ہے، آپ کا احسن لوٹ آیا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ خوشی، وہ تڑپ، وہ ممتا کے آنسو ڈھونڈ رہا تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، سپاٹ تھیں، جیسے وہ مجھے نہیں کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہوں۔ نہ ان کے چہرے پر خوشی تھی، نہ ناراضگی تھی، نہ حیرت۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے لگا میں غلط گھر آ گیا ہوں، یہ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ میری ماں تو مجھے دیکھ کر جی اٹھتی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ان کا گال چھونا چاہا۔ ماں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مگر جیسے ہی میری انگلیوں نے ان کے گال کو چھوا، ان کا پورا جسم ایک دم لرز اٹھا تھا۔ وہ کسمسائیں اور انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میرا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ ایک ٹھنڈی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ یہ کیا تھا؟ کیا میری ماں مجھ سے اتنی ناراض تھی کہ مجھے چھونا بھی نہیں چاہتی؟ اتنے میں سارہ پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر ماں کو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، احسن آپ بیٹھ جائیں، سفر سے تھک گئے ہوں گے۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھا دیا اور پھر ماں کے پاس آئی۔ امی جان دیکھیں، احسن آ گیا ہے، چلیں اب خوش ہو جائیں۔ میری ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ویسے ہی ساکت بیٹھی رہی۔
میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سارا سے پوچھا، سارا یہ کیا ہے؟ ماں مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ یہ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ سارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ احسن، امی جان اب بس ایسی ہی ہو گئی ہیں۔ آپ کے چلے جانے کے بعد میں بہت زیادہ خاموش ہو گئی۔ سارا دن بس اللہ اللہ کرتی ہیں یا پھر دیواروں کو گھورتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی مگر یہ بولتی ہی نہیں ہیں۔ شاید آپ کے 5 سال نہ آنے کا صدمہ ہے جو انہیں اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ میرا دل و دماغ معاف ہو رہا تھا، صدمہ مگر اتنا شدید کہ وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے۔ میں نے خود کو سنبھالا نہیں کہ وہ میری ماں ہیں، وہ بس ناراض ہیں، میں انہیں منا لوں گا۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ مہنگی شال نکالی جو میں خاص ان کے لیے لایا تھا۔ میں نے وہ شال ان کے کندھوں پر ڈالی اور انہوں نے شال کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے وہ خوبصورت تسبیح نکالی۔ ماں یہ میں آپ کے لیے۔ میں نے تسبیح ان کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کی مگر انہوں نے اپنی مٹھی نہیں کھولی۔ ان کی مٹھی سختی سے بند تھی۔ میں نے نرمی سے ان کی انگلیاں کھولنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا۔ تسبیح میرے ہاتھ سے پھسل کر ان کی گود سے ہوتے ہوئے فرش پر جا گری اور اس کے سارے دانے بکھر گئے تھے۔ مجھے لگا یہ تسبیح نہیں، میری 5 سال کی محنت، میری محبت بکھر گئی ہے۔ تسبیح کے دانوں کے فرش پر گرنے کی آواز میرے کانوں میں گونج گئی تھی۔ میں وہیں ساکت کھڑا ان بکھرے ہوئے دانوں کو دیکھتا رہا۔ سارا فوراً فرش پر بیٹھ گئی اور وہ بکھرے ہوئے دانے چننے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ احسن، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، میں سب سمیٹ لوں گی، میں امی جان کو ٹھیک کر دوں گی، وہ بس تھوڑی ضدی ہو گئی ہیں۔ میں نے سارا کو دیکھا جو فرش پر بیٹھ کر میری ماں کی گرائی ہوئی تسبیح کے دانے چن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کتنی سچائی تھی، کتنی مظلومیت تھی۔ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا اور اپنی ماں کے اس رویے پر شدید حیرت ہوئی۔ مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے بس دکھ ہوا، ایک گہرا دکھ کہ میری ماں اس فرشتہ صفت لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں۔ میں نے اپنے حلق میں اٹکا آنسو نگل لیا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں اپنی محبت سے اپنی ماں کی یہ خاموشی توڑ کر رہوں گا۔ اگلی صبح میں اس امید پر جاگا کہ شاید کل کا دن ایک برا دن تھا، شاید ماں سفر کی تھکن یا میرے اچانک آ جانے سے گھبرا گئی تھی۔ مگر جب میں لاؤنج میں آیا تو منظر وہی تھا۔ میری ماں کرسی پر ساکت بیٹھی رہیں اور سارا ان کے آگے ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی صبر تھا، وہی التجا تھی۔ امی جان تھوڑا سا کھا لیں، دیکھیں آسن بھی آ گیا ہے، اب تو ناشتہ کر لیں۔ میری ماں نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ سارا نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ احسن، آپ ہی کہیں، شاید آپ کے کہنے سے مان جائے۔ میں آگے بڑھا، میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماں دیکھو میں آ گیا ہوں، آپ کا بیٹا آپ کے پسندیدہ نان خطائی لایا ہوں۔ میں نے بسکٹ ان کے لبوں کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے اپنا چہرہ اتنی تیزی سے دوسری طرف موڑا کہ میرا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میرا دل جیسے کسی نے برف کی سل پر رکھ دیا ہو۔ میں اتنی دور سے اتنی محبت لے کر آیا تھا اور میری ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ سارا نے آہستہ سے میرے ہاتھ سے بسکٹ واپس لے لیا۔ کوئی بات نہیں احسن، میں بعد میں کوشش کروں گی، ان کی طبیعت آج کل کچھ ایسی ہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنی ممتا تھی، اتنا صبر تھا کہ مجھے اپنی ماں کے اس رویے پر شدید حیرت ہونے لگی۔ وہ اس فرشتہ صفت لڑکی سے ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں جو ان کی بیٹی بن کر خدمت کر رہی تھی۔ دن گزرنے لگے اور میری یہ حیرت گہری ہوتی چلی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ سارا ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔
اور وہ صبح و شام ان کے کپڑے بدلتی تھی، ان کے بالوں میں تیل لگاتی اور ان کی کنگھی کرتی، وہ ان کے پاؤں دباتی، اور میری ماں بس ایک بت کی طرح بیٹھی رہتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، ایک خالی پن تھا جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی مگر مجھے جیسے پہچانتی نہ ہوں۔ میں جب بھی ماں سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ یا تو آنکھیں بند کر لیتی یا پھر چھت کو گھورنے لگتی۔ ان کا جسم ہلکا ہلکا کانپتا رہتا تھا، جیسے انہیں سردی لگ رہی ہو۔ میں نے دبئی سے لائے مہنگے کمبل ان پر ڈالے مگر ان کی کپ کپی ختم نہ ہوئی۔ میں نے پرانی تصویریں نکالی، البم ان کے سامنے رکھ دیا۔ ماں یہ دیکھے، یہ میں ہوں، آپ نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، یاد ہے آپ کہتی تھی میرا بیٹا راجا ہے۔ میری ماں نے تصویر کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ ان کے ہونٹ ہلے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر وہ آواز نہ نکلی کہ ان کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے۔ مجھے لگا شاید وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ایک اور عجیب بات نوٹ کی کہ سارا ماں کو کھانا ہمیشہ ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے کھلاتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا، سارا دروازہ کیوں بند کرتی ہو؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مسکین سی صورت بنا لی۔ احسن، امی جان کو نظر لگ جاتی ہے، وہ کہتی ہیں جب میں کھاتی ہوں تو مجھے گھورتی ہو، یا احسن مجھے دیکھتا رہتا ہے، اس لیے بس میں انہیں سکون سے کھلانا چاہتی ہوں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ مجھے اپنی ماں کی اس منطق پر عجیب سا لگا، مگر سارا کی بات میں وزن تھا۔ وہ کتنی فرما بردار تھی، وہ میری ماں کی اس بے رخی کو بھی کتنے پیار سے سنبھال رہی تھی۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں آتے، سارا تھکن سے چور ہوتی، وہ بستر پر گرتے ہی سو جاتی۔ میں اسے دیکھتا رہتا، وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ میری ماں کی خدمت کرتے کرتے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا ایک سمندر امڑ آیا۔ وہ میری خاطر میری ماں کے طعنے سہ رہی تھی، ان کی خاموشی جھیل رہی تھی۔ ایک رات میں نے سارا سے کہا، سارا، ماں مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ میں نے ایسا کیا کر بیٹھا ہوں؟ سارا ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں احسن، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، وہ آپ سے نفرت نہیں کرتی، وہ بس خود سے ناراض ہیں۔ شاید وہ اس بات پر دکھی ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتی۔ آپ ان کی باتوں کو دل پر مت لیں، میں ہوں نا آپ کے پاس، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، اس کے لمس میں اتنا سکون تھا، اتنا اعتبار تھا کہ مجھے اپنی بیوی ایک دیوی لگی، ایک ایسی دیوی جو میرے خاندان کو بچانے کے لیے خود کو جلا رہی تھی۔ اور میری ماں مجھے ایک ایسی ضدی بچی لگ رہی تھی جو اپنی ضد میں اپنی سب سے مخلص خادمہ کو تکلیف دے رہی تھی۔ میری حیرت اب آہستہ آہستہ میری ماں کے لیے بدگمانی میں بدل رہی تھی کہ میں ابھی تک اس کو یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری ماں بدل گئی ہیں۔ میں بس سارا کی مظلومیت پر پگھلتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان بند دروازوں کے پیچھے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ کئی دن گزر گئے، میں نے پاکستان میں ہی اپنے کاروبار کو آگے بڑھایا۔ سارا دن تھک ہار کر واپس آتا تو بیوی ماں کی خدمتیں کرتی رہتی۔ ماں کے پاس جاتا تو وہ مجھ سے منہ موڑ لیتی۔ میں ان کی آغوش میں سر رکھ کر اپنے گزرے ماہ و سال کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، ان سے راز و نیاز کرنا چاہتا تھا۔ ان کی محبت جو 5 سال پہلے مجھ پر بارش کی نندی بوندوں کی طرح برستی تھی، ان کو دوبارہ سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مگر نہ جانے ان 5 سالوں میں کیا ہو گیا کہ میری ماں جو ایک باوقار اور روبدار عورت تھی، ان کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ محلے کی عورتیں ان سے ڈرتی تھیں اور ان کی عزت بھی کرتی تھی۔ تو میں ان کی ان آنکھوں کا تارا تھا، میں ہر کام ان کی خواہش پر کرتا تھا۔ مگر سارا سے شادی کا فیصلہ میرا ذاتی تھا،
ماں نے پہلے تو اعتراض کیا تھا، مگر پھر وہ مان گئی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کی خواہش اسی میں تھی۔ اور میری شادی کے بعد شروع میں سارہ کے ساتھ ان کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا، اور وہ اس پر روب جماتی، بالکل ماؤں جیسا، جیسے وہ چپ چاپ سہ لیتی تھی۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ سارہ میری ماں کے آگے بولی ہے یا میرے سامنے اس نے میری ماں کی بد تعریفیاں کی ہیں۔ وہ بالکل پرفیکٹ بیوی تھی، جیسی بیوی ہونی چاہیے، ساس کی خدمت گار، شوہر کی احسان مند اور صبر و ہمت کا ایک عظیم پیکر۔ مگر شاید وہ آج تک میری ماں کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہی تھی۔ کتنی خدمتوں کے باوجود بھی میری ماں اسے ایسے دیکھتی تھی جیسے اسے کچا چبا جائے، اور میری بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ماں کی خاموشی اب مجھے چبھنے لگی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح سارا دن وہیں بیٹھی رہتی، نہ مجھ سے بات کرتی، نہ سارہ کی کسی خدمت کا جواب دیتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بیمار تھی یا ان کو کوئی فالج کا اٹیک ہوا تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، مگر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بھی اور خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی خاموشی ناک کی طرح ڈنگرے مارنے لگی۔ میری ساری محبت، میری ساری کوششیں ایک پتھر کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ سارہ بیچاری اب بھی اسی تندہی سے لگی ہوئی تھی۔ وہ میری مایوسی دیکھتی اور مجھے تسلیاں دیتی، احسن صبر کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، بس انہیں وقت دیں۔ مجھے اس کی اس بات پر یقین تھا، مگر میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج سارا دن ماں کے پاس بیٹھوں گا، ان سے باتیں کروں گا۔ شاید میری موجودگی کا احساس انہیں اس خوفناک خاموشی سے باہر لے آئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا۔ سارہ نے آج میری پسند کی بریانی بنائی ہوئی تھی، وہ پلیٹ سجا کر لائی، اس کی خوشبو سے سارا گھر مہک رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کہا سارہ سے، سارہ آج میں اور تم ماں کے ساتھ یہیں لاؤنج میں کھانا کھائیں گے، شاید سب کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ جائے۔ سارہ نے ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بریانی کی پلیٹ لے کر ماں کے پاس آئی، اور اس کے چہرے پر وہی مسکینی تھی، وہی خدمت کا جذبہ تھا۔ امی جان دیکھیں نا، آج احسن کی پسند کی بریانی بنائی ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے بوٹیاں نکالی ہیں، پلیز آج میرے ہاتھ سے ایک نوالا کھا لیں۔ میری ماں نے آنکھیں اٹھا کر پلیٹ کو دیکھا، اور پھر ان کی نظریں سارہ کے چہرے پر گئیں، اور پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی التجا تھی، ایک ایسی بے بسی تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ میں نے اسے ان کی پرانی ضد ہی سمجھا۔ ماں پلیز کھا لیں، دیکھیں سارہ کتنی محبت سے لائی ہے، میں نے اصرار کیا۔ سارہ نے چمچ پر تھوڑی سی بریانی رکھی اور نوالا بنا کر ماں کے لبوں کی طرف بڑھا دیا۔ امی جان پلیز، میری ماں نے اپنا منہ سختی سے بند کر لیا، ان کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ سارہ نے دوبارہ کوشش کی، امی جان صرف ایک نوالا، میری خاطر نہیں، احسن کی خاطر، وہ 5 سال بعد آیا ہے، اس کا دل مت توڑیں۔ سارہ کی آواز بھر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے آخری بار نوالا ماں کے ہونٹوں کے قریب کیا، اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری ماں نے اپنا ہاتھ جو ان کی گود میں بے جان سا پڑا رہتا تھا ایک دم جھٹکے سے اٹھایا اور پوری قوت سے، طاقت سے سارہ کے ہاتھ پر مارا۔ چمچہ ہوا میں اچھلا اور بریانی کی پوری پلیٹ سارہ کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کے کپڑوں اور پورے فرش پر بکھر گئی۔ گرم بریانی کے چینٹے سارہ کے بازو پر بھی بڑھے، اور وہ ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا تھا۔ میری ماں وہیں ساکت بیٹھی تھی، ان کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، اور سارہ، وہ بیچاری، پہلے اپنے کپڑوں پر لگی بریانی کو دیکھتی رہی، پھر فرش پر بکھرے چاولوں کو، اور اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔
اس کی آنکھوں سے آنسو کسی چشمے کی طرح ابل پڑے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور سسکیاں لے لے کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ اپنی جلتی ہوئی جلد کو بھی بھول گئی تھی، وہ بس رو رہی تھی، بس بہت ہو گیا، میرے ضبط کا آخری بندھن ٹوٹ گیا۔ 5 سال کی محنت میری بیوی کی، 5 سال کی خدمت، اس کی مظلومیت، اس کے یہ آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں اپنی ماں پر چیخا، بس ماں بہت ہو گیا ہے۔ میں 5 سال باہر ملک میں ذلیل ہوتا رہا، گدھوں کی طرح کام کاج کرتا رہا، تاکہ آپ جہاں سکون سے رہ رہے ہیں اور آپ میری بیوی کو اس طرح ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ عورت جو آپ کی بیٹی بن کر آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ اس پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں، اس کا بنایا ہوا کھانا پھینک رہی ہیں۔ میں اندھا نہیں ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ آپ ایک ناشکری عورت ہیں، آپ کو نہ میری محبت کا احساس ہے اور نہ اس بیچاری کی خدمت کا۔ سارا جو فرش سے بکھرے ہوئے چاول سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم سہم گئی۔ اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا نہیں۔ احسن، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، انہیں کچھ مت کہیں، یہ میری قسمت ہی ایسی ہے، پلیز آپ غصہ مت کریں۔ اس کی یہ بات میرے غصے پر تیل کا کام کر گئی۔ اس کی مظلومیت نے مجھے اور بھی پاگل کر دیا۔ میں نے کہا، تم چپ رہو سارا، تم ہی نے تو ان کا دماغ خراب کیا ہے، ان کو سر پر چڑھا دیا ہے اپنی خدمت کر کے، اب یہ تمہارے قابو میں نہیں رہے گی۔ میرا دل و دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی اس معصوم فرشتہ صرف بیوی پر یہ ظلم اور برداشت نہیں کروں گا۔ میں اسے ناشکری کا علاج چاہتا تھا۔ تو جانتا تھا کہ میں غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے کانوں میں سارا کی سسکیاں اور میری ماں کی تیز تیز سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس وقت مجھے سارا کی سسکیوں کے علاوہ کچھ بھی سنا ہی نہیں دے رہا تھا۔ رات کو کمرے میں میں بہت ہی زیادہ پریشانی سے ٹہلتا رہا۔ سارا ایک دم کمرے میں آئی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی تھوڑا سا جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر ہونٹوں پر صرف ایک مسکراہٹ تھی۔ مجھے وہ بس اس دنیا کی سب سے عظیم اور لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی، اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، سارا، میں امی کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ سارا کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے حسن؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بعد میں تمہاری ماں ہے، پہلے میری ماں ہے۔ وہ مجھے مار بھی ڈالیں تو میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی، بلکہ ان کی خدمت ہی کروں گی۔ میرے دل میں سارا کے لیے بے پناہ ہمدردی اور محبت ابھر آئی تھی، اور اپنی ماں کے پر تھوڑا سا غصہ آیا۔ اگلے دن ایک اور تلخ واقعہ ہوا جس نے میری پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اب میری ماں ایک خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی، میری بیوی کی جان کی دشمن۔ میں آفس میں تیاری کے لیے تیاری ہو رہا تھا کہ اچانک کچن میں مجھے سارا کی دل خراش آواز سنائی دی۔ میں بھاگا بھاگا کچن میں گیا اور آگے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ کھولتا ہوا تیل فرش پر گرا ہوا تھا، کچھ سارا کے کپڑوں پر گرا تھا اور کچھ چھینٹے سارا کے پاؤں پر بھی۔ سارا اپنا پاؤں پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور میری ماں اس کے پاس کھڑی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گرم تیل کی کڑھائی تھی۔ میری طرف دیکھ کر جلدی سے کڑھائی واپس چولہے پر رکھ دی اور کچن سے یوں بھاگ گئی جیسے بہت بڑا جرم کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری وہی ماں تھی جس کو میں دل و جان سے چاہتا تھا، جس کی عزت کرتا تھا، مگر اب ایک یہ خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی۔ میں نے سارا کو جلدی سے سنبھالا، فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اسے مرہم لگایا۔ وہ روئے جا رہی تھی، مگر ابھی بھی اس کی ماں اس بارے میں کوئی بھی شکوہ اس کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ میں اس کی اس عظمت پر دنگ رہ گیا تھا، اور تب میں نے یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک ایسا فیصلہ جو مجھے زندگی میں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اب بس بہت ہو گیا، یا تو اس گھر میں میں اور میری بیوی رہے گی یا میری ماں۔ میں اپنے کمرے میں تھا اور میری اندر
جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ لاؤنج سے آتی سارہ کی دبی دبی سسکیوں کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں اسے زبردستی کمرے میں بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر کچھ دیر آرام کریں، مگر میں کتنی ہی دیر دیواروں کو گھورتا رہا تھا۔ میرے کانوں میں ماں کے ہاتھ میں کھولتا تیل اور سارہ کی وہ چیخ گونج رہی تھی۔ میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 قیمتی سال اس عورت کے لیے برباد کر دیے جس کے دل میں میرے لیے یا میری بیوی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میری سارہ، وہ بیچاری، میری خاطر کیا کچھ برداشت کر رہی تھی، اور میں ایک بغیرت بیٹے کی طرح یہ سب کچھ دیکھتا رہا تھا۔ اور اب انہیں رات کا 1 بج رہا تھا۔ سارہ شاید رو رو کر سو گئی ہو۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگا تھکیا اس کی مظلومیت کی گواہی دے رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور کانپتے ہاتھوں سے سرچ کیا اولڈ ایج ہوم۔ میرے سامنے کئی نام آ گئے اور میں نے سب سے مہنگے اور اعلیٰ معیار والے اولڈ ہوم کا نمبر ملایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میرا دل و دماغ صاف تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ میں نے اپنی آواز کو نفرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فوری طور پر ایک بیڈ چاہیے، ایمرجنسی ہے ڈاکٹر۔ کچھ آدمی حیران ہوا، کچھ اور دوسرا اس وقت اس سر ڈبل پیسے دوں گا، ٹرپل پیسے دوں گا، مگر مجھے پک اپ بھی ابھی چاہیے، آج رات 2 بجے۔ کیا آپ گاڑی بھیج سکتے ہیں؟ پیسوں کی لالچ نے اس کی نیند اڑا دی۔ جی سر، بالکل آپ کے جیسے ہی ہو جائے گا، آپ ایڈریس بھیج دیں۔ میں نے فون پر بند کر دیا اور میرے تحفے میں ایک ماتھے پر پسینہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں اپنی جنت جیسی بیوی کو اس جہنم میں نہیں رکھ سکتا۔ میری ماں کو اب خدمت کی نہیں بلکہ پروفیشنل کیئر کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کی اس ضد اور ناشکری پن کا علاج کر سکے۔ میں نے سارہ کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ نیند میں بھی کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے گال پر آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے تھے۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں سارہ، تم نے بہت دکھ اٹھا لی۔ اب بس میں نے گھڑی دیکھی، 1:45 ہو رہے تھے۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں نے الماری سے ماں کا ایک چھوٹا سا بیگ نکالا اور ان کے 2-4 جوڑے کپڑے اس میں ٹھونسے۔ مجھے ان کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہاں سب کچھ مل جاتا۔ میں نے اپنے جوتے پہنے۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایک حصہ مجھ پر لعنت بھیج رہا تھا اور دوسرا حصہ سارہ کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے دوسرے حصے کی سنی۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، صرف کچن کی ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ میری ماں کا کمرہ بالکل سامنے تھا۔ میں نے گیٹ کی طرف دیکھا، مجھے سڑک پر ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ آ گئے تھے، وقت ہو گیا تھا۔ میں ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا منصوبہ تھا کہ میں انہیں خاموشی سے جگاؤں گا، اور اگر انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی تو میں انہیں زور زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال دوں گا۔ میں ان کی روز روز کی ذلت سے تنگ آ چکا تھا۔ میں ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ میرا ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھا تھا مگر میں رک گیا۔ میں انہیں دستک دے کر خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مگر یہ کیا، دروازہ پورا بند نہیں تھا، وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور اندر سے ایک ہلکی سی سرگوشی کی آوازیں آ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے ماں کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھ گیا۔ کیا سارہ؟ نہیں، وہ تو سو رہی تھی۔ میں نے سانس روک لی اور اس ہلکی سی درد سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ میرا دل کامیاب ہو گیا تھا اور دھڑک اٹھا تھا۔ میں نے سانس روک لی اور ہلکی سی درد سے اندر جھانکا۔
اندر نائٹ بلب کی روشنی زرد روشنی پھیلی تھی، اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نہیں، میری روح میرے جسم سے کھینچ لی۔ میری ماں آمنہ بیگم بستر کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی، اور ان کے سامنے سارہ کھڑی تھی، میری وہ معصوم فرشتہ صفت بیوی۔ سارہ وہ نہیں جو نہیں رہی تھی، سو نہیں تھی بلکہ یہاں تھی۔ مجھے تو پہلے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، پھر سوچا شاید وہ اماں کی خیریت معلوم کرنے کمرے میں آئی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دل میں اس کے لیے مزید کوئی نرم گوشہ بڑھاتا، اچانک اس کی غصے اور نفرت میں بھجی آواز میرے کانوں میں پگھلے شیشے کی طرح پڑی، اور اس کے چہرے پر وہ مسکینی نہیں تھی، اس کی آواز میں وہ مٹھاس نہیں تھی، اس کی آواز زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ کیوں بڑھیا، آج تو سارا کھیل ہی ختم سمجھو۔ آج میں نے تم پر ویسا وار کیا ہے کہ احسن کسی صورت بھی تمہیں گھر میں نہیں رکھے گا، اور ہمیشہ کے لیے میری تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کیا کرے گا، وہ صبح اٹھتے ہی تمہیں کسی اولڈ ہوم میں بھیج دے گا، جبکہ کسی پاگل خانے میں، کیونکہ احسن کے دل میں میرے لیے جو جگہ جو مقام بن چکا ہے اسے تم چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتی۔ سارہ کی آواز کسی ناگن کی پھنکار کی طرح میرے کانوں میں پڑی۔ بڑا مزہ آیا نا تجھے اپنے بیٹے کے سامنے مجھے ذلیل کر کے، میرا رونا نکال دیا تو نے، مگر میں نے بھی تو بہت اچھا بدلہ لیا تم سے۔ وہ تیل کا ناٹک، احسن یہی سمجھے گا کہ تیل تم نے مجھ پر گرایا، مگر اسے کیا پتا کہ میں کیا چیز ہوں۔ میری ماں کانپ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ نہیں سارہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں روز روز تمہارا زہریلا کھانا بھی نہیں کھا سکتی۔ اب میرے جسموں سے جان بالکل ختم ہونے والی ہے، مجھ پر رحم کرو۔ تم کہو گی تو میں ایک کمرے میں پڑی رہوں گی، احسن کو دیکھوں گی بھی نہیں، اس سے بات تک بھی نہیں کروں گی۔ یہی چاہتی تھی نا تم کہ وہ میری محبت نہ سمیٹے اور میرا مقام اس کی نظر میں تم سے بلند نہ ہو جائے۔ جیسا تم چاہتی تھی ویسا ہی ہوگا، بس میری بوڑھی ہڈیوں پر رحم کر لو، میں تمہارا زہر بھرا کھانا مزید نہیں کھا سکتی۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں کسی سور کی طرح پڑ رہی تھی۔ سارا وحشیانہ انداز میں ہنسی۔ معافی، اور تجھے؟ جس دن میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو نے مجھے منحوس کہا تھا نا، تو نے کہا تھا یہ مڈل کلاس لڑکی میرے دبئی والے لڑکے بیٹے کے لائق نہیں۔ میرے غرور کو چیلنج کیا تھا تو نے، اب دیکھ تیرا بیٹا میری محبت میں اندھا ہے، وہ تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اب تجھے اس گھر میں نہیں رکھے گا۔ میں روز تمہارے کھانے میں تھوڑا تھوڑا سا ارسینک ڈالتی ہوں، مگر مجال ہے کہ تم پر کوئی اثر ہو رہا ہو، مر ہی نہیں رہی ہو تم۔ اب تمہارا یہی علاج ہے کہ تمہارا بیٹا خود تمہیں گھر سے نکال دے۔ خبردار جو اس کا سامنے چوں چراں بھی کی، وہ تو جیسا کہے گا تم ویسا ہی کرو گی۔ یہ سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ مجھے وہ بریانی کے پلیٹ یاد آئی، وہ میری ماں کا جھٹکا نہیں تھا، وہ اس ظالم عورت کا خوف تھا۔ اس زہریلے کھانے کے خلاف بغاوت کا اعلان میری ماں کی خاموشی ناراضگی نہیں تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے قید خانہ رہا تھا، اس کا ڈر تھا کہ وہ مجھے پکارے گی تو بہو سے حساب مانگے گی۔ باہر گیٹ پر گاڑی کے ہلکے سے ہارن کی آواز آئی، جیسے وہ لوگ مجھے بلا رہے ہوں۔ میں نے دروازے کو دھڑام سے کھولا اور میں اندر داخل ہوا۔ سارہ میری آواز کسی دھماکے کی طرح کمرے میں گونجی۔ سارہ نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے وہی مسکین صورت بنا لی، وہی آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ احسن، آپ یہاں؟ یہ امی جان، ان کے کمرے سے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کہ انہیں میری ضرورت ہوگی۔ خاموش۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنے غصے سے چیخ ماری، ایک لفظ نہیں۔ میری ماں مجھے دیکھ کر جیسے سکتے سے باہر آ گئی ہو۔ پچھلے 5 سال کی قید ٹوٹی ہوئی، وہ بستر سے اٹھی ہوئی، وہ میری طرف
دوڑی، بیٹا بیٹا۔ اس عورت نے مجھے قید کر رکھا تھا، یہ روز مجھے مارتی پیٹتی تھی۔ یہ مجھے کہتی تھی اگر تو نے اپنے بیٹے کو کچھ بھی بتا دیا تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی۔ اس نے مجھے تم سے بدگمان کیا، بیٹا یہ ظالم ہے۔ ماں مجھ سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی اور میں ایک زندہ لاش بنا کھڑا تھا۔ مجھے وہ اولڈ ہوم کی گاڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ دنیا کا سب سے غلیظ کیڑا لگ رہا تھا۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا جو اب فرش پر بیٹھی رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ تو نے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، تو نے میری محبت کا یہ صلہ دیا، میں تجھے ابھی اسی وقت طلاق۔ میرا لفظ پورا ہونے سے پہلے میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں احسن، نہیں بیٹا، خدا کے لیے اپنا گھر مت اجاڑو، یہ گناہ گار ہے، مگر تم یہ گناہ مت کرو۔ اس نے مجھے تکلیف دی مگر تم میری خاطر اسے معاف کر دو۔ سارا جو اب جان گئی تھی کہ اس کا کھیل ختم ہو گیا، وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ ہاں احسن، میں نے کیا یہ سب، میں نے کیا کیونکہ اس بوڑھیا نے میری توہین کی تھی اور اس نے مجھے منحوس کہا تھا۔ اس نے مجھے تمہارے قابل بھی نہیں سمجھا۔ میں نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے تم سے اسے چھین لیا۔ میں نے تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بھری۔ میں غلط تھی احسن، میں ہار گئی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منافقت بھری معافی کو دیکھ رہا تھا اور اپنی ماں کے چہرے کو، جنہوں نے اس ظلم کے بدلے بھی میری گھر کو بچانے کی کوشش کی۔ میں نے باہر جا کر گاڑی والے کو بھگا دیا۔ میں اب واپس آیا تو سارا اب بھی فرش پر پڑی رو رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ ماں، میں آپ کا گناہ گار ہوں۔ میں نے ان کے ماتھے کو چوما، پھر میں نے سارا کی طرف دیکھا اور ماتھے کو چوما۔ معافی بھی نہیں، سچائی نہیں تھی، اس نے پکڑے جانے کا خوف تھا۔ میری ماں نے میرا گھر بچا لیا، مگر میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے سارا سے کہا اٹھو، میری ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور میں اپنی ماں کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ تم اس گھر میں رہو گی، مگر یاد رکھنا ہمیشہ سے تم میری بیوی تو ہو مگر میری محبت نہیں ہو۔ تم اس گھر کی چھت کے نیچے رہو گی، مگر میرے دل میں تمہارے لیے اب صرف اور صرف نفرت ہے۔ وہ گھر جسے میں نے 5 سال کی محنت سے بنایا تھا، وہ آج رات ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو تو اس قید خانے سے آزاد کرا لیا تھا، مگر میں خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارا کے دھوکے کی قید میں رہ گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔